الدرس الثالث الف سوال نمبر 2 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے طاقت اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ مفہوم: وَأَعِدُّوا لَهُم، اس آیت میں مسلمانوں کو جنگی سامان کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مسلمان ہر زمانے کے مطابق دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو ہر قسم کا جنگی سامان تیار رکھیں۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں جنگی نقطہ نظر سے گھوڑے کی بڑی اہمیت تھی۔ تُرْہِبُونَ بِهِ، یعنی اسلحہ کی تیاری اور فراہمی کا اصل مقصد تباہی مچانا اور خونریزی کرنا نہیں، بلکہ اکثر اسلحہ امن کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس سے دشمن خوفزدہ ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آسانی سے سازشیں نہیں کر سکتا۔ یعنی اسلحہ کی تیاری اور فراہمی کا مقصد یہ ہے کہ دشمنوں پر دھاک اور رعب جمع رہے۔ عدو اللہ، یعنی اللہ کے دشمن، اس سے مراد یا تو مسلمانوں کے کھلے اور خفیہ دشمن تھے۔ مسلمانوں کے کھلے دشمن مشرکین عرب تھے، اور خفیہ دشمن منافقین اور بنی قریظہ کے یہودی تھے، جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یا کھلے دشمنوں سے مراد مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جو اس وقت موجود تھے، یعنی مشرکین عرب اور یہود اور نصارہ، اور خفیہ دشمنوں سے مراد وہ ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے تھے، مثلاً روم اور فارس کے لوگ، جن سے عہد نبوی کے بعد جنگ کی نوبت آئی۔ اسی طرح اس میں قیامت تک مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار دشمنوں کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔